السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف عالم دین مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب سفینہ نجات کے باب دعوت اسلامی اور اس کے متعلقات کے ذیلی عنوان تعارفی تقریر حدیث نمبر 285 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حبش میں پیش آنے والا قصہ بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اسلام کا تعارف کراتے ہوئے یہ تقریر کی: اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت اور جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے، مردار کھاتے، ہر طرح کی بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرتے، رشتہ داروں کے حقوق برباد کرتے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے اور طاقتور کمزور کو کھاتا تھا۔ اسی حالت پر ہم مدتوں رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے پاس ہمیں میں سے ایک شخص کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جس کی عالی نسبی سے، جس کی سچائی سے، جس کی امانت و دیانت سے اور جس کی عفت و پاک دامانی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم صرف اللہ کو معبود مانیں اور ان پتھروں اور دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد پوجا کر رہے تھے۔ اس پیغمبر نے ہم کو سچی بات کہنے، امانت میں خیانت نہ کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے، حرام سے بچنے اور خوریزی سے رک جانے کی تعلیم دی۔ اس نے ہم کو بدکاریوں سے، جھوٹی گواہی دینے سے، یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ بلا شرکت غیر صرف اللہ کو معبود بناؤ، نماز قائم کرو اور خدا کے محتاج بندوں کو مالی سہارا دو۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے مسند احمد نے۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ دعوت اسلامی کا قدر تفصیلی تعارف ہے جسے ملک حبش کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نے پیش کیا۔ اگر اسلام کی دعوت اتنی ہی سادہ اور مجہول سی دعوت ہوتی تو اتنی تفصیلات کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ صرف اتنا کہنا کافی ہوتا کہ ہم اپنے طور پر اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہمیں زندگی کے دوسرے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ مخواہ قریشی لیڈر ہمارے دشمن بن گئے ہیں، ان کا ظلم و تشدد سے تنگ آ کر ہم یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تو یہاں بھی تعاقب کرتے آئے ہیں۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ملک حبش کی بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا ماننے والوں پر مشتمل تھی، لیکن نجاشی اور کچھ تھوڑے سے دوسرے لوگ سچے عیسائی تھے، وہ صحیح مسیحی تعلیمات پر قائم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی، اسی لیے مظلوم اہل ایمان کو حبشہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔